السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ حضرات گرامی، یقیناً کچھ راتیں عبادت والی ہیں، کچھ راتوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ جس طرح شب قدر ہے، جس کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن کے اندر بھی، جس کا تذکرہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور جس کی فضیلت حدیثوں کے اندر بھی آئی ہے۔ اسی طرح شب برات، جس کی فضیلت متعدد حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ تو کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جن راتوں کے اندر انسان خاص طور سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت خاص طور سے اپنی رحمت ان لوگوں پر نازل فرماتے ہیں، ان لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور ان میں ہمیں کیا عمل کرنا ہے؟ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نوافلوں کا اہتمام کرنا ہے، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی بھی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ آئیے اس سے متعلق ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، محبوب ترین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چچا، میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں، ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس کو آپ کرو گے، وہ چیز جب آپ کرو گے، وہ عمل جب آپ کرو گے، تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ آپ کے اگلے بھی، آپ کے پچھلے بھی، آپ کے نئے بھی، آپ کے پرانے بھی، آپ کے چھوٹے بھی، آپ کے بڑے بھی، آپ کے بھول چوک میں کیے ہوئے بھی، آپ کے انجانے میں کیے ہوئے بھی، آپ کے جان بوجھ کر کیے ہوئے بھی، آپ کے خلوت میں کیے ہوئے بھی، جلوت میں بھی کیے ہوئے، تنہائی میں کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے، آپ نے جیسے بھی گناہ کیے، اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ صلاۃ و تسبیح عمل ہے، یعنی آپ کو 4 رکعت نماز نفل صلاۃ و تسبیح کی نیت باندھنا ہے۔ صلاۃ و تسبیح کس طرح پڑھیں؟ اس کے متعلق روایتوں کے اندر 2 باتیں ملتی ہیں، 2 طریقے ملتے ہیں کہ جس طرح ہم صلاۃ و تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ روایتوں کے اندر 2 طریقے بتائے گئے ہیں۔ جو طریقہ ہمیں اچھا لگے، جو طریقہ ہمیں آسان لگے، جو طریقہ سہل لگے، جسے ہم پڑھ سکتے ہیں، جو طریقہ ہمیں سمجھ میں آئے، انشاءاللہ اس طریقے پر عمل کرے اور اس طریقے پر پڑھنے کی کوشش کرے۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں 4 رکعت نماز نفل یعنی صلاۃ و تسبیح کی نیت باندھنا ہے کہ میں نیت کرتی ہوں یا نیت کرتا ہوں، دلی میں نیت کر لیں 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ پھر جب ہم نیت باندھ لیں، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت جو عام نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، جب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لیں، قرأت کر لیں، اس کے بعد ہمیں 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک کہ ہمیں 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اور اگر ہم پورا بھی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، کیونکہ حدیث کے اندر، روایتوں کے اندر دونوں ہی باتیں آئی ہے۔ اب اللہ اکبر تک بھی پڑھ سکتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کو پورا یاد نہیں ہے تو وہ اللہ اکبر تک بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر پورا پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ بھی نہیں، بلکہ وہ اللہ اکبر تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں پہلی رکعت میں ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت کے بعد میں 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کی تسبیح کو پورے کرنے کے بعد میں پھر 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے وہی کلمات۔ پھر جب ہم قومے کے لیے یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، ربنا لک الحمد کے بعد پھر ہمیں 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، تو کتنا ہوگا؟ 25
اور 10 35 15 شروع میں، پھر 10 رکوع میں اور 10 پھر قومے میں۔ پھر جب ہم سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پھر سجدے میں پڑھیں، تسبیحات مکمل کرنے کے بعد میں 10 مرتبہ سجدے میں پڑھیں 45۔ پھر جب پہلے سجدے سے اٹھ جائیں یعنی جلسے میں دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، کتنے ہو گئے 55۔ پھر جب دوسرا سجدہ کریں تو دوسرے سجدے میں تسبیح پڑھنے کے بعد پھر پڑھنا ہے 10 مرتبہ 65۔ پھر جب دونوں سجدے ہو جاویں تو دونوں سجدوں کے بعد میں ہمیں کھڑا نہیں ہونا بلکہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد میں ہمیں بیٹھنا ہے، پھر 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے۔ یہ ہو گئے 75، یعنی ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوئے ہیں۔ اسی طرح 4 رکعات میں 300 مرتبہ ہوں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو روایتوں کے اندر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح کی نیت باندھیں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد میں ہمیں ثنا پڑھنا ہے اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ یہی کلمے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے ثنا کے بعد میں۔ پھر اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر کوئی صورت ملاوے، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، یعنی پہلی رکعت میں ہمیں قیام کی حالت میں 25 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع میں کھڑے ہونے کے بعد میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ جب ہم کہتے ہیں تب 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 25 اور 10 35 اور 10 45۔ پھر جب سجدے میں جائے تو پہلے سجدے میں تسبیح پڑھنے کے بعد پھر پڑھنا ہے 55 45 اور 10 55۔ پھر جب دوسرے سجدے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں یعنی جلسے میں دونوں سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں پھر پڑھنا ہے 65۔ پھر جب دوسرا سجدہ کریں تو دوسرے سجدے میں پھر پڑھنا ہے ہمیں تسبیح کے بعد میں 10 مرتبہ، یہ ہو گئے 75۔ اب دونوں میں فرق اتنا ہے کہ ہم پہلی طریقے پر جب پڑھ رہے تھے تو ہمیں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا پڑتا تھا، یعنی دو سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتے تھے، اس میں پھر ہم پڑھتے تھے، لیکن یہاں پر دوسرے سجدے میں ہی 75 بار ہو رہے ہیں۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، جو طریقہ آپ کو زیادہ محبوب ہو، جو اچھا لگے آپ کو، جو زیادہ آسان ہو، آپ اس طریقے پر پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور جو حالات چل رہے ہیں امت مسلمہ جو پریشانیوں سے گزر رہی ہیں، اللہ رب العزت تمام شریروں کے شر سے، فتنوں کے فتنے سے اور حاسدین کے حسد سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنا مقرب بندہ ہمیں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔